آج کی اس مجلس میں غصے سے متعلق کچھ اور نقصان بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ غصے کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ غصے کرنے والے شخص کو عبادت میں استقامت نہیں رہتی، کیونکہ غصے کرنے والے شخص کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان ہماری نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر غصہ کرنے سے یہ چیز چلی جاتی ہے تو ہمارے لیے عقل مندی تو یہی ہے کہ ہم غصہ کریں ہی نہ۔ یعنی اگر فائدہ اپنا ہم نے دیکھنا ہے تو کسی نے کتنا ہی کیوں نہ اکسایا ہو، کوئی کتنا ہی تانے کیوں نہ دے رہا ہو، کوئی کتنا ہی ہمارے ساتھ حق تلفی کیوں نہ کر رہا ہو، پھر بھی ہمارے لیے فائدے میں جو بات ہے وہ یہی کہ ہم غصہ نہ کریں۔ اسی لیے اللہ والوں کی بڑی نشانی وہ غصہ نہیں کرتے، اور ان لوگوں سے غصے کی کیا امید ان اللہ والوں سے جو ہر وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ خراب اور سب سے زیادہ بدتر سمجھیں۔ اسی لیے فارسی میں کہاوت ہے، قہر درویش بر جان درویش، کہ جو درویش کا غصہ بھی اگر ہے نا تو وہ اپنے ہی اوپر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور وہ عقل مند لوگ گزرے ہیں اللہ والے، جنہوں نے غصے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو غصے کا بڑا نقصان کہ انسان کو اللہ سے خوب دوری ہو جاتی ہے، ایمان ہی متزلزل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے اپنا تجربہ کتابوں میں لکھا کہ غصہ کرنے والا شخص جو ہے اس کو نیک اعمال پہ استقامت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے غصہ جو زیادہ کرے گا عام طور پہ فجر کی نماز اس کی قضا ہوگی۔ اگر نیک دیندار شخص بھی نا، داڑھی ٹوپی والا جس کو ہم کہتے ہیں، غصہ زیادہ کرتا ہے، اگر اس باطنی بیماری میں ملوث ہے، فجر کی نماز میں پابندی نصیب نہیں ہوگی۔ بلکہ مشائخ نے تو یہاں تک لکھا کہ غصہ کرنے والا شخص جو ہے وہ روحانی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ غصہ اس کے ایمان میں کمی لاتی ہے، اور غصہ اس کے جسم پر شیطان کو کنٹرول دیتا ہے۔ اسی لیے غصہ کرنے والا شخص جو ہے اگر غصے کو نہیں دبائے گا تو اس کے اندر تکبر بھی بڑھ جائے گا، اس کے اندر حرص بھی بڑھ جائے گی، اس کے اندر بدگمانی بھی بڑھ جائے گی، اس کے اندر خود غرضی بھی بڑھ جائے گی، اور اس کے اندر دنیا کی محبت بھی بڑھ جائے گی۔ تو غصہ کرنے والا جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں فٹ بال ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اسی طرح سے گفتگو فرمائی کہ غصے کرنے والے کے جسم میں شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے۔
تو عام طور پہ غصہ کرنے والے شخص کو فجر کی پابندی نصیب نہیں ہوتی ہے. عام طور پہ غصہ کرنے والا جو ہوگا اس کو دعا کی توفیق نہیں ملتی، اس کا دل دعا کرنے کو نہیں چاہے گا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عبادت جو ہے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. یہ اللہ کے مقربین کو ہی موقع ملتا ہے اس کا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے معمولات کرنے کا موقع نہیں ملا، میں بڑا بزی تھا، یا میں رات کو لیٹ سے سویا تھا، یا مجھے یہ کام ہے اور مجھے وہ کام ہے. سچی بات یہ ہے کہ عبادت اس لیے ہم نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، ہم اس قابل ہی نہیں تھے. یہ عبادت تو اس مالک سے ملاقات ہے، اور بادشاہوں سے ملاقات بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. بہت چنے ہوئے لوگوں کو بادشاہوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بادشاہ سے ملتے ہیں؟ ہر ایک تو نہیں ملتا. آج ملک کا پریزیڈنٹ ہم سے ملنا چاہے، ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، اپنے ہر رشتہ دار کو بتائیں گے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ سوچیں کہ جو دنیا کا بادشاہ نہیں، پوری دنیا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. اتنے بڑے بڑے سیارے اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور گیلیکسیز کی بادشاہت جو رکھتا ہے، اس سے ملاقات کتنا بڑا شرف. اس سے کرنے والے کو یہ شرف مل ہی نہیں سکتا. اس سے کرنے والے کو استقامت نہیں مل سکتی. تو ایمان بھی جاتا ہے اور پھر اعمال کی استقامت بھی جاتی ہے. اتنی بڑی پرائس صرف اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ جی مجھے اپنا اینگر کو وینٹ کرنا ہے، مجھے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. تو نہ صرف غصہ جو ہے وہ انسان کے لیے ناشکری کا باعث بنتا ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو غصہ ایک بے وقوفی ہے. انسان اپنے لیے نقصان خرید رہا ہے. نہ عبادت میں استقامت رہتی ہے، نہ باطنی بیماریوں پہ کنٹرول رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں صبر کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے لیے اعلان پہ اعلان قرآن میں کیے جا رہے ہیں. واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو. بلکہ آج کے زمانے میں تو سائنٹسٹ اور ریسرچرز اور سائیکالوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ غصہ کرنے والا اپنا نقصان ہی کرتا ہے. چنانچہ غصہ کرنے والا جو شخص ہے، انسان جب غصہ کرتا ہے تو آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو ظاہر کرتا ہے، نکالتا ہے، چیختا چلاتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی اپنے غصے کو دبا نہیں پایا، تو یہ غصہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے. ایک تو غصے کو نہیں دبائے گا، غصہ اور بڑھے گا. تو یہ غصہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایسے بندے کو ذہنی امراض زیادہ ہوتے ہیں، ایسے بندے کو قلبی امراض زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسا بندہ جو ہے برین ڈیمیج کی طرف بھی جاتا ہے.
بلڈ پریشر، irregular ہارٹ بیٹ، ہارٹ اٹیک کی طرف زیادہ جاتا ہے. ایسے بندے کو شوگر کی بیماری بھی ہونے کا اندیشہ، ایسے بندے کو ڈائجسٹو پرابلمز کا بھی اندیشہ ہے. اور کیونکہ غصے والا بندہ سٹریس میں ہوتا ہے، اس کے مسلز کو بھی پرابلم ہوتا ہے. تو اتنی ساری بیماریاں غصے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ showing anger is a way of punishing yourself for others mistakes. کہ جو غصہ کرنا ہے یہ اپنے آپ کو پنش کرنا ہے دوسروں کی غلطی کی وجہ سے. کہ دوسرے نے غلطی کی، غصہ آپ کا بجائے، ناراضگی بجائے کہ دوسرا یا تو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، یا آپ کو غلط تانے دے رہا ہے، بہت ساری چیز، آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ کی غیرت کو للکار رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دوسرے نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کی سزا، جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو، اپنے جسم کو دے رہے ہوتے ہیں. تو کسی لحاظ سے غصے کا فائدہ نہیں ہے. اور غصے کو دبا دیا، عقل بھی سلامت رہتی ہے، اللہ بھی راضی رہتے ہیں، صحت بھی سلامت رہتی ہے. تو غصہ کرنے والا جو ہے نقصان ہی نقصان اٹھا رہا ہے. مگر یہ خواہشات ہیں ایسی چیز، کبھی شہوت کی خواہش ہمیں اپنے نقصان کو دیکھنے نہیں دیتی، تو کبھی غصے کی خواہش ہمیں اپنے نقصان کو نہیں دیکھنے دیتی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے غصے کو پسند نہیں فرمایا، خوشگوار چہرے کو پسند فرمایا. آپ نے کہا کہ یہ جو مسکرانا ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے. تو اگر مال نہیں بھی ہے تو بھی انسان سارا وقت صدقہ دے سکتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام فرماتے تھے، کچھ صحابی ایسے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی کے مبارک چہرے کو ایسے نہیں دیکھا کہ اس پہ مسکراہٹ نہ ہو. محدثین نے اس پہ بڑا کلام کیا کہ جی ایک طرف تو حدیث میں آتا ہے دائم الحزن، کہ اللہ کے نبی کے اوپر آخرت کا غم سوار ہوتا تھا، ہر وقت یہ آخرت کی اتنی فکر. اور دوسری طرف صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت آپ کے مبارک چہرے پہ ہم مسکراہٹ دیکھتے. تو محدثین نے فرمایا کہ یہ مسکراہٹ اس لیے کہ دوسروں کو دل کی نرمی نظر آئے، دوسرے کو غصہ نہیں دکھانا، دوسرے کو سختی کسی انداز میں نہیں دکھانی. تو یہ جو سختیاں دکھانا ہے نا سارا وقت دوسروں کو، یہ سنت کے خلاف اور بے برکتی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں نرمی عطا فرمائے اور غصے کی اس خواہش، اس بڑی باطنی بیماری سے نجات عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.